الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستو، پہلے 22 فرق انبیاء علیہ السلام اور جھوٹا وہ لوگ جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے درمیان آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے۔ پچھلے درس میں آیا تھا جس طرح انبیاء کا انتخاب اللہ پاک رب العزت کرتے ہیں، اسی طرح انبیاء کی صحبت کے لیے یعنی نبی کا ساتھی کون ہوگا، جس کو ہم لوگ صحابہ کہتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت خاتم النبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو پوری کائنات عالم کے انسانوں میں چنا۔ یہ درس ہو چکا ہے۔ آج فرق نمبر 23 یہ ہے کہ سچے انبیاء پر کتاب نازل ہوتی ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم یعنی جتنے نبی ہیں وہ کتاب نہیں لکھتے، یاد رکھیے اس بات کو۔ نبی پر کتاب نازل ہوتی ہے، نبی کتاب لکھتا نہیں ہے، اور جس کسی نے بھی کتاب لکھا اللہ نے ان کو نبی نہیں بنایا۔ تو کتاب لکھنا دلیل ہے اس بات کی کہ یہ سچا نبی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ جھوٹا، مکار، عیار، مفتری، دغاباز اور لعنتی انسان ہے کہ کتاب خود لکھتا ہے اور نسبت کر دیتا ہے کہ اللہ نے یہ کتاب دیا۔ تو یہ یاد رکھیے کہ سچے انبیاء کسی نے کتاب آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت خاتم النبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء ہیں سارے کے سارے انبیاء امی ہیں۔ کیا ہے؟ امی کا ترجمہ بھی میں نے بتا دیا تھا۔ امی کا ترجمہ ہم لوگ کرتے ہیں ناخواندہ نہیں۔ امی کا ترجمہ یہ نہیں ہے، امی کا ترجمہ ہے جس کا کوئی انسان استاد نہ ہو، یہ یاد رکھیے گا۔ امی کس کو بولتے؟ ہم لوگ بولتے ہیں بے پڑھا لکھا۔ ہمارے حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں معلم ہوں، تو معلم بے پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ تو اس لیے امی کا ترجمہ جو پہلے لوگوں نے کیا وہ چھوڑ دیجئے۔ اب امی کا ترجمہ ہم یہ کرتے ہیں کہ جس کا کوئی انسان استاد نہ ہو، اور جس کسی کا بھی کوئی انسان استاد ہوا ہے یا جو کوئی کسی کا شاگرد ہے اللہ نے اس کو نبی نہیں بنایا۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے کتاب بھی لکھی اور مرزا کا استاد بھی ہے، یہ بحث بھی ہمارے یہاں گزر چکی، اس کو کون کون استاد ہے اور کتابیں کتنی لکھی۔ آج بھی کتاب موجود ہے اس کی لکھی ہوئی، خزائن کے نام سے 22 جلدوں میں ہے۔ تو کسی نبی نے کتاب نہیں لکھی۔ اب آگے بحث چلیے۔ نبی کتاب نہیں لکھتے، نبی کو اللہ کی جانب سے کتاب دی جاتی ہے، یعنی کتاب نازل ہوتی ہے۔ تمام انبیاء کو کتاب اللہ تعالیٰ نے دی یا سابقہ کتاب کے اصول کے تحت نبوت کا پیغام پہنچانے کی ہدایات نازل ہوئی۔ ہر نبی پر کتاب نازل نہیں ہوئی۔ ایک شخص کو اللہ نے نبی بنایا، اب بنانے کے بعد کہا پہلے جو کتاب ہمارے نبی پر نازل ہوئی ہے اس کتاب کی ہدایت کے مطابق لوگوں میں تبلیغ کیجیے۔ جھوٹا مدعی نبوت کتاب لکھتا ہے اور جھوٹے مدعی نبوت کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ پہلے کیا کچھ لکھ چکا ہے اور اب کیا لکھ رہا ہے۔ انسان ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں پہلے کیا لکھ چکا ہوں اور اب کیا لکھ رہا ہوں، اور اپنی ہی بات کی خود تردید بھی کرتا ہے۔ مشہور ہے ایک فارسی کا مقولہ، دروغ گورا حافظہ نباشد۔ جو آدمی جھوٹا ہوتا ہے اس کو یادداشت اس کی نہیں ہوتی، اور ایک جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے 100 جھوٹ بولتا ہے، اور نبی کبھی بھی جھوٹ
نہیں بولے گا. جس کسی نے جھوٹ بولا اللہ نے اس کو نبی نہیں بنایا. کتاب مارکیٹ میں موجود ہے کہ مرزا نے کتنے جھوٹ بولے, کتاب ہی اس پر موجود ہے. یہی حال مرزا غلام احمد قادیانی کا ہے. اس کی کتابوں میں ٹکراؤ, تضاد مطلب یہ بات ایک دوسرے کے اپوزٹ بہت ہے. ایک بات ایک جگہ کچھ لکھ دیتا ہے, دوسری بار اسی بات کو اپنی ہی تحریر میں رد کر دیتا ہے, اور دوسری بات اس کے مخالف لکھ دیتا ہے. ایسا غلام احمد مرزا کے کلام میں آپس میں تضاد اور ٹکراؤ بہت ملے گا. علماء نے اس کو کتابوں میں تضادات مرزا کے نام سے جمع بھی کر دیا ہے. ایسا لکھتے وقت مرزا قادیانی کو خود نہیں معلوم ہوتا کہ کیا لکھ رہا ہے اور کیا لکھ چکا ہے. انبیاء و رسول کو حق تعالیٰ بھیجتے ہیں, نبی آتا نہیں ہے, نبی کو بھیجا جاتا ہے. واہ میرے دوستو, بات سمجھنے کی کوشش کرو. اور ہدایت و شریعت کی وضاحت کے لیے کتاب بھی نازل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب نبی کو نبی بناتے ہیں تو ساتھ ساتھ اس کو ہدایات بھی دیتے ہیں. اللہ ہی کتاب دیتے ہیں تاکہ کتاب اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں امت رشد و ہدایت کو حاصل کر لے. حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت خاتم النبیین علیہ السلام تک کسی نبی نے کتاب خود نہیں لکھی, اور کتاب لکھنے والا نبی نہیں ہوتا, جھوٹا کذاب ہوتا ہے. اور کذاب اور جھوٹے کو اللہ نبی نہیں بناتا. کتاب لکھنا خود دلیل ہے کہ یہ دعوی نبوت میں جھوٹا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. یہ پہلی آیت سورہ بقرہ کی ہی ابتدائی آیت ہے. ترجمہ, اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ یقین رکھتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ کی طرف اتاری گئی, یعنی محمد الرسول اللہ پر اللہ نے اتاری, اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری جا چکی ہے. اس آیت میں اللہ کیا کر رہے؟ وما انزل من قبلک. معلوم یہ ہوا کہ حضور کے بعد نہ نبی آئے گا, نہ نبی بنایا جائے گا, نہ اللہ کتاب بھیجیں گے. کیوں اس آیت میں آ گیا نا من قبلک. پورے قرآن میں کہیں نہیں آپ ایک آیت بتا سکتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہو کہ محمد خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بعد بھی کتاب نازل کریں گے. ہر جگہ من قبلک آئے گا. اسی آیت میں صاف بتلا دیا گیا کہ حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین علیہ السلام پر قرآن مجید نازل ہوا ہے. اور دنیا جانتی ہے کہ 23 سال کی مدت میں قرآن نازل ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جب چاہا جتنا چاہا نازل فرمایا. اس آیت میں دوسری بات یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ حضور خاتم النبیین علیہ السلام سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں, اور آخری کتاب قرآن مجید محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اب کوئی کتاب قیامت تک نازل نہیں ہوگی, نہ کتاب نازل کی جائے گی, نہ ہی جبرائیل علیہ السلام وحی نبوت اب کسی شخص پر لے کر اتریں گے کہ اللہ نے آپ کو نبی. ہاں, ایک اعتراض کرتے ہیں جس کا جواب ہم پہلے دے چکے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. تو عیسیٰ حضور سے پہلے نبی بنائے گئے, نئے نبی نہیں ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے, ہوں گے نبی. امتی نہ کہو بیٹا, خلیفہ بن کے آئیں گے. کیا بن کے آئیں گے؟ دونوں بات اب ختم ہو چکی. ہو گیا ہے. دیکھو قرآن میں آیا بما انزل الیک سے آخر کتاب اللہ قرآن کریم مراد ہے. وما انزل من قبلک میں تمام پہلی کتابوں پر ایمان کا مطالبہ کیا گیا ہے. پورے قرآن مجید یا کتب احادیث میں ایک آیت یا ایک روایت نہیں ملے گی جس میں حضور خاتم النبیین علیہ السلام کے بعد
کسی نئے نبی کی آمد کا کوئی اشارہ یا کنایا ہو، پھر مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ کہنا کہ میں ذلی یا بروزی نبی ہوں، یہ سچ ہے یا جھوٹ؟ جھوٹ ہے۔ اور جو جھوٹ بولتا ہے یا جھوٹا ہے اللہ اس کو نبی نہیں بناتا۔ دیکھیے اب قرآن کی آیتیں آئیں گی، فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، سورہ بقرہ آیت 213۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا جو کہ خوشی کے وعدے سناتے ہیں تھے اور ڈراتے تھے، اور ان کے ساتھ آسمانی کتابیں بھی ٹھیک طور پر نازل فرمائی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر حق و صداقت کے ساتھ کتاب نازل فرمائی، اس کا واضح اور کھلا ہوا ثبوت موجود ہے۔ حق تعالیٰ نے انبیاء کو بھی بھیجا اور کتاب بھی نازل کیا، دونوں ہی حق اور سچ ہیں، نبی بھی حق اور کتاب بھی سچ۔ بیٹا ایک سیکنڈ، اور انبیاء نے کتاب کی ہدایات کے مطابق حق تعالیٰ کی احدیت، اللہ ایک ہے، ربوبیت وہ ہمارا رب ہے کو کھول کر بیان کیا، اور حق تعالیٰ کی عبادت کی دعوت محبت کے ساتھ قائم فرما کر دین حق کو، حق اور باطل کو مٹا کر دنیا سے چلے گئے۔ بس بقیہ کل انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔